کنٹینیو کرتے ہیں. جی زید صاحب. آج بھی اگر آپ ایسٹرونومی پڑھیں, تمام بڑے بڑے جو گیلیکسیز اور ستارے ہیں ان کے عربک نیمز ہیں. پوری دنیا میں اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان عربی ہوا کرتی تھی. دنیا عربی سیکھتی تھی سائنس کے لیے, ادب کے لیے, لٹریچر کے لیے, سائنسز کے لیے, morality اینڈ ہائر ویلیوز کے لیے. دیٹ واز دا سیولائزیشن جو اس آئیڈیالوجی نے بلڈ کی. پوری اسپین میں 800 سال کی حکومت میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا ہے کہ جب یہودیوں یا عیسائیوں پر ظلم کیا جائے یا مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کیا جائے یا کسی کو زبردستی مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا دین مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے. جب 1492 میں اندلوسیہ سے بالآخر مسلمان نکالے جاتے ہیں اور اسپینش انکوزیشن شروع ہوتی ہے, تاریخ کا بدترین ظلم, کہ جب لاکھوں مسلمانوں کو سٹیکس پہ زندہ جلایا جاتا ہے, درگزر نکال دیا جاتا ہے, دربدر کر دیا جاتا ہے, مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں, تو 300 سال تک کوئی مسجد اسپین میں اس کے بعد نہیں بنائی گئی. علامہ اقبال 1931 میں جب اندلوسیہ جاتے ہیں اور بے اختیار روتے ہیں اور قرطبہ کی مسجد میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو 300 سال کے بعد وہ پہلی نماز ادا ہوتی ہے. اور کتابیں جو مسلمانوں نے کئی 100 سال کا خزانہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جمع کیا تھا, جب وہ اسپین سے یورپ جاتا ہے اور اس کے بعد یورپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے. یہ اس کے بعد ان کا ریفارمیشن اور رینیساں کا پیریڈ شروع ہوتا ہے, جس کی بنیاد وہ مسلمانوں کے خون پہ رکھتے ہیں, جس پر اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے, مگر کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. ہمارے باپ دادا کی کتابیں, دا فائنسٹ آف اوریجنل مینوسکرپٹس, مخطوطات جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں, آج بھی برٹش میوزیم میں, فرینچ میوزیمز میں, یورپین میوزیمز میں رکھے ہوئے ہیں. واقعی ہوتا ہے دل سی پارا, دل کٹ جاتا ہے بالکل. مگر وہ میراث ہماری تھی. خیر الدین بربروسا, مسلم ایڈمرل, بڑی بڑی اصطلاحیں جو آج آپ سنتے ہیں. ایڈمرل عربک ٹرم امیر البحر سے نکلا ہے. ایٹلس, عربی میں مسلمان جس کپڑے پر نقشے بنایا کرتے تھے اس کو اطلس کا کپڑا تھا, جس سے یہ ورڈ ایٹلس نکلا جس کو آپ سنتے ہیں. جبرالٹر, اسپین کے ساؤتھ میں جبل الطارق ہے یہ. مارسیلز, پورٹ آف مارسیلی, اور کتنے نام ہیں. امریکہ میں 300 شہر, گاؤں اور قصبے ایسے ہیں جن کے نام مسلمانوں کے ہیں. پورے یورپ کی پوری تہذیب, ان کی سائنس, ان کی ٹیکنالوجی, ان کی میتھمیٹکس, ان کا لٹریچر, ان کو زیرو نہیں پتا تھا زیرو کیا چیز ہوتی ہے. یہ رومن نیومرل میں لکھا کرتے تھے 1 2 3. یہ 1 2 3 4 جو نیومرلز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, آج بھی ان کو انگلش میں عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. زیرو مسلمانوں نے دیا ان کو, ان کی میتھمیٹکس آسان ہو گئی. یہ ہمارا کنٹریبیوشن تھا, یہ وہ تہذیب تھی, یہ وہ سیولائزیشن تھی جو ہم نے تیار کی. مگر جب ہم نے اپنے آبا کے طریقے چھوڑ دیے, جب ہم شمشیر و سنا چھوڑ کر طاؤس و رباب آخر پر آ گئے, جب ہم نے اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنی صداقت, اپنی سچائی, اپنی دیانت, اپنی غیرت, اپنی عزت کو ترک کر دیا, اور جب ہم نے مغرب کے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے, پھر قانون فطرت, مکافات عمل, وہ جو حرکت میں آتا ہے. پہلے اندلوسیہ ہمارے ہاتھ سے گیا, اور آج کئی 100 سال تک کوئی اذان اندلوسیہ میں نہ دی گئی. خلافت عثمانیہ ہمارے ہاتھ سے گئی, اور 1400 سال کے بعد خلافت کا مرکز ہی تباہ ہو گیا. اس سے بڑا عذاب, اس سے بڑی آزمائش ہماری امت پہ, ملت پر 1400 سال میں کبھی نہیں آئی تھی کہ جب 1921 میں 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت ہی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے. جب ایک سلطنت مسلمانوں کی جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی, اس کو توڑ کر 57 مسلمان ملک نکالے جاتے ہیں, اور مسلمانوں میں غدار اپنے ہی خون کی ہولی کھیلتے ہیں کفار کے ساتھ مل کر. اقبال دھاڑے مار مار کر روئے اور تمام ہند میں مسلمانوں کو رلایا. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, اپنوں کی سادگی بھی دیکھ, اوروں کی یاری بھی دیکھ. جب لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کر عرب قبائل نے بغاوت برپا کی ترکوں کے خلاف, پھر بے اختیار اقبال رو پڑے. ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ,
خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. وہ تہذیب جو بڑی شان سے اٹھی تھی حجاز سے، 1300 سال کے بعد نہ اس کے پاس کوئی مرکز تھا، نہ طاقت تھی، نہ عزت تھی، نہ آبرو تھی، اور دنیا کی فوجیں اس پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی تھیں جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں. مسلمان جب حب الدنیا و کراہیت الموت میں پڑ گئے تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر اللہ نے ان کو رسوا کیا. ایک طرف خلافت اسلامیہ ترکی میں زوال پذیر تھی، اور اس سے پہلے ہندوستان میں مغل 1857 میں دم توڑ چکے تھے. آپ کچھ تاریکی کا اندازہ کیجئے کہاں پہنچی تھی بات. نہ قیادت ہے، نہ حکومت ہے، نہ عزت ہے، نہ آبرو ہے. جن ہندوؤں پر 1000 سال حکومت کی مسلمانوں نے، ان کو تو کوئی فرق نہ پڑا کہ ان کے تو صرف آقا تبدیل ہوئے. پہلے مسلمان تھے پھر انگریز ہو گئے، مگر جو 1000 سال کا غصہ یہ اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھے تھے، اس کا انتقام لینے کا وقت ان کے لیے آ گیا تھا. انگریزوں نے بھی چونکہ حکومت بھی مسلمانوں سے لی تھی، اور مسلمانوں سے خطرہ ان کو صرف مسلمانوں کی حکومت اور سیاست اور طاقت سے نہیں، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی سے. ان کو یہ معلوم ہے کہ آنے والے دور میں، اقبال نے ان کی تمام فلسفے، تمام ذہنیت کو واضح کیا کہ ابلیس جب اپنی مجلس شورا میں، اقبال کے کلیات اقبال میں جب ابلیس اپنی مجلس شورا میں اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آنے والے دور میں فتنہ فردہ جو ہمارا امتحان ہوگا، جو کفر کے نظام کو چیلنج کرے گا، وہ اسلام ہوگا. یاد رکھیے 1920 میں، 1921 میں بات ہو رہی ہے جب اسلام کا وجود تقریباً مٹا دیا گیا. اس وقت اقبال آنے والے دور کی خبر دے رہے ہیں. میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. اس وقت بتا رہے ہیں نوجوانوں کو، جب گھوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جب کوئی امید نہیں ہے اس بات کی کہ مسلمان کئی 100 سال تک اٹھ کے کھڑے بھی ہو سکیں گے یا نہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا. سٹننگ، ایبسولوٹلی انبلیویبل. وہ کون سا ویژن ہے ان کے پاس، وہ کون سی نگاہ ہے، وہ کون سا علم ہے. اور جو عام مسلمانوں کی اس وقت حالت تھی، کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، ان باتوں پہ کیسے صبر کرو گے جن کا تم کو علم ہی نہیں ہے. مذاق اڑاتے تھے. کیا بات کرتے ہیں آپ، ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. 1930 میں اس تاریکی کے دور میں جب خلیفہ کو ایگزائل کیے چند سال ہو چکے تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی وجود نہیں تھا. 1930 میں کہتے ہیں ہم ہندوستان میں انگریزوں اور ہندوؤں کے جبڑوں سے ایک ملک قائم کریں گے. الہ آباد ایڈریس میں راز کھول دیا، اور اس کے بعد صرف راز نہیں کھولا، اس کی فورن پالیسی مرتب کرنے کے لیے افغانستان چلے گئے. اور پھر افغانستان کے مسلمانوں کو وارن کرتے کہ ایک ریاست بننے والی ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، ورنہ آنے والے وقتوں میں تم تاریخ کے اس طرف ہو جاؤ گے کہ جہاں رون دیے جاؤ گے. ہندوستان کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ماضی کیا تھا، تم شاہینوں کی اولادیں ہو، شیروں، دلیروں، ٹیپو، طارق، ایوبی اور محمد بن قاسم کی اولادیں ہو تم. ہم کو ہمارا ورثہ یاد کرایا. وہ طارق بن زیاد جو اپنے جنون اور اپنے عشق کی وجہ سے صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ ایک پورے بر اعظم پہ، ہسپانیہ، اندلسیہ پہ قبضہ کرتے ہیں. اور جنون کا عالم یہ ہے، دیوانگی کا اور عشق کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر اتنا ایمان ہوتا ہے کہ جبرالٹر اور جبل الطارق پہ لینڈ کرنے کے بعد اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، واپس نہیں جانا ہم نے. یہ دیوانے، یہ جنون، یہ عشق چاہیے ہوتا ہے قوموں کی تقدیریں لکھنے کے لیے. علامہ اقبال نے جو غیر معمولی کام کیا، پہلے تو اس قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مسلمانوں کی ڈکشنری میں لفظ ناممکن نہیں ہوتا. جو طاقت تمہارے وجود میں ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تم اپنی روحانی ڈائمنشن کو اس مقام پر لے کے جاؤ، اپنی خودی کو اس مقام پر بلند کرو، اپنے اللہ سے اتنا تعلق تو رکھو یار کہ جب تم اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لو تو اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ تمہاری قسم توڑ دی جائے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں